میں ہوں حیدر وحید اور میں ہوں شہزاد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں چند اہم ایشوز پہ بات کریں گے. خاص طور پہ بات ہوگی متحدہ قومی موومنٹ کا جو سیاست میں رول ہے. ریسنٹ کچھ ایشوز ہیں ان پر بھی نظر ڈالیں گے. لوکل گورنمنٹ سسٹم پر آج کل بڑی میٹنگز ہو رہی ہیں متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی. ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیلیگیشن ملاقات کرتا ہے، کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک سینئر رہنما خورشید شاہ صاحب نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ لوکل گورنمنٹ الیکشن جنرل الیکشن سے پہلے ہونا ناممکن نظر آتا ہے. وقت بھی کم ہے، فائنینشلی بھی یہ وائبل نہیں ہوگا، لہٰذا پہلے جنرل الیکشنز ہو جائیں، اس کے بعد لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہوئے تو بہتر ہوگا. اس کے علاوہ الطاف حسین صاحب کا پچھلے ہفتے ایک بیان بھی تھا سیکٹیرین کلنگ پر، بڑا انٹرسٹنگ بیان تھا، اس کی وضاحت بھی ہم اپنے گیسٹ سے لیں گے. اور ایک دو اور اہم ایشوز ہیں جن پر آج پروگرام میں بات کرنے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے متحدہ قومی موومنٹ کے ڈیپیوٹی کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے. فاروق ستار صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کے لیے. انگریزی میں ڈیپیوٹی کنوینر کہتے ہیں اور اردو میں کرتا دھرتا بھی کہہ سکتے ہیں، ڈپٹی کنوینر. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے اسٹارٹ کریں گے. آج کل یہ ایشو بڑا گرم ہے. آپ لوگوں کی ریسنٹلی ملاقات بھی ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈیلیگیشن سے. مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک طرف آپ کا ڈیلیگیشن ملتا ہے، کہتا ہے 130 نکات میں سے 100 نکات پر ہم کنسنسس ڈیولپ کر چکے ہیں. دوسری طرف سے پاکستان پیپلز پارٹی کے اتنے سینئر رہنما کہہ دیتے ہیں کہ الیکشنز تو ابھی ہونے ہی نہیں ہے، پہلے جنرل الیکشنز ہوں گے، اس کے بعد جو ہے فیصلہ کیا جائے گا. سندھ ہائی کورٹ کا آرڈر بھی تھا کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروا دیے جائیں. تو مایوسی بھی ہوگی کافی اس سے متحدہ قومی موومنٹ کو. دیکھیں، یہ متحدہ قومی موومنٹ کا کوئی اپنا ایشو نہیں ہے کہ ہماری سیاست مقامی حکومت کے نظام یا منتخب بلدیاتی اداروں کے قیام تک ہی جو ہے ہم سمجھتے ہیں سیاست ہے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان میں سیاسی جمہوری عمل کے دیرپا مستقبل کے لیے، ملک میں جمہوریت کے فروغ کے لیے اور ملکی استحکام کے لیے، یہاں تک کہ معیشت کے استحکام کے لیے جو پوری دنیا میں آج گراس روٹ پر جمہوری اداروں کی اہمیت ہے، اس کو بدقسمتی سے پاکستان میں نہیں سمجھا گیا. اور گراس روٹ پر ہی اگر جمہوری ادارے قائم نہ ہوں تو آپ جمہوریت کو عوام کے لوگوں کے دروازے تک کیسے پہنچائیں گے؟ یہ سمجھنا اتنا مشکل کیوں ہے آپ کے لائف کے لیے؟ ان کے روز مرہ کے معمولات میں انہیں پارٹیسپیشن نہ دی جائے تو اس سے سینس آف ڈیپریویشن یا احساس محرومی جس طرح کا پیدا ہوتا ہے. اور پاکستان کا مینڈیٹ اتنا اسپلٹ ہے، اس کے لیے اور ضروری ہے کہ جب ہم لوگوں کا امپاور کر کے پاکستان کے بنیادی مسائل کو حل کرنے کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات میں بھی آپ سے ایگری کرتا ہوں، شہزاد بھی، ویورز بھی کرتے ہیں. ان کا ہی سوال ہے سر، پیپلز پارٹی کیا نہیں چاہتی بھلا عوام کا؟ پھر کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میرے خیال میں تو یہ پیپلز پارٹی کو اس بات کا جواب دینا ہوگا اور دینا چاہیے. پی ایم ایل این کو اس بات کا جواب دینا ہوگا اور دینا چاہیے. جہاں تک ایم کیو ایم کا تعلق ہے، ایم کیو ایم نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا. ہم نے جو مسودہ خود بنایا 2001 سے بھی آگے کا تصور دیا کہ لینڈ کنٹرول، میونسپل پولیس یا میٹروپولیٹن پولیس اور میٹروپولیٹن جو ٹرانسپورٹ کے شعبے ہوتے ہیں وہ کس طرح ایک مقامی حکومت کو صحیح معنوں میں ایک تیسرے درجے کی یا تیسری سطح کی حکومت بناتے ہیں. اچھا، یہ مسئلہ سندھ کے تناظر میں دیکھیں تو اس کا یہ بھی ایک اس کے معنی لیے جاتے ہیں کہ یہ کوئی دیہی شہری سندھ کی تقسیم کی بات ہو رہی ہے کہ ایم کیو ایم 2001 کے مسودے کو ایڈوکیٹ کرتی ہے جو صدر پرویز مشرف کے زمانے کا جو ہے وہ سندھ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس ہے 2001. اور پاکستان پیپلز پارٹی 1979 کے جو پیس آف لیجسلیشن ہے اس کی ایڈوکیسی کرتی ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ بڑی بحث ہوئی تھی پچھلے سال بھی. یہ مجھے بتائیں کہ اس وقت سٹیٹس کیا ہے؟ آپ مان گئے پاکستان پیپلز پارٹی کے بعد کہ پہلے جنرل الیکشنز ہوں گے، اس کے بعد پھر سوچا جائے گا کہ لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہو؟ سٹیٹس کیا ہے اس وقت؟ دیکھیں، یہ ایشو نہیں ہے کہ میں اس بات کو مانوں یا میں نہ مانوں. ایشو یہ ہے کہ جو ہمارے جمہوریت کے چیمپئن ہیں، جو جمہوریت کی مالا جپتے ہیں، جو جمہوریت نوازی کا دم بھرتے ہیں، بدقسمتی سے پاکستان کی تاریخ میں آدھا عرصے آمریت رہی، فوجی آمریت، اور آدھا عرصے جمہوریت آئی ہے. لیکن
کسی بھی جمہوری دور حکومت میں ہمارے جمہوریت نوازوں کو یہ موقع نہیں ملا یا انہوں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ وہ مقامی سطح پر بھی جمہوریت قائم کریں. اور جو جمہوریت کی نرسری ہے, پاور ڈائلیوٹ ہوتی ہے نا, آپ کی پاور بنتی ہے, ان کی ڈائلیوٹ ہوتی ہے. اس کا مطلب اس سے ہمارا دوسرا مقدمہ ثابت ہوتا ہے اور دعویٰ کہ ملک میں صحیح معنوں میں جمہوریت کبھی نہیں آئی. وہ 1700 نمائندے جو صوبائی اسمبلی میں, چاروں صوبائی اسمبلی اور 342 قومی اسمبلی اور 104 سینٹ میں, یہ 1700 کی نمائندگی تک جمہوریت کو محدود کر دیا جاتا ہے یا مقید کر دیا جاتا ہے یا قید کر دیا جاتا ہے. سر جس طرح آپ کے ساتھ پیپلز پارٹی پاور نہیں شیئر کرنا چاہتی, وہ بلدیاتی سطح پہ بھی آپ کے ساتھ پاور نہیں شیئر کرنا چاہتی. آپ اینکر ہیں, آپ مبصر ہیں, آپ لوگ یہ تجزیہ کر سکتے ہیں اور عوام کو اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ متوسط 3 سال سے آپ میٹنگز کر رہے ہیں, ہم تو صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا کچھ جب نتیجہ نہیں نکلا تو باشعور لوگ ہیں, آپ سمجھدار لوگ ہیں, سیاسی لوگ ہیں, آپ کو نظر نہیں آ رہا کیا کہ یہ اب تو جنرل الیکشن کا ٹائم آ گیا, کیا بلدیاتی. دیکھیں اسی لیے ہم نے جو اس سطح پہ جو بات چیت تھی, تقریباً ہم نے انہوں نے جو مسودہ بنایا تھا اس پہ ہم نے جو جوابی تجاویز دی, ہماری بات چیت ہو گئی, لیکن کچھ بنیادی ایشوز ہیں جن پر ہمارا اختلاف ہے. اور صدر زرداری صاحب سے جب بھی ملاقات ہوئی, ان کے ویژن میں یہ بات نظر آتی ہے. سر گڈ کاپ بیڈ کاپ بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا, یہ اب وہ سیاست پیپلز پارٹی اگر اس طرح کی ہے تو یہ الٹیمیٹلی ڈیمیج پارٹی کرتی ہے. دیکھیں الٹیمیٹلی یہ بات ماننا تو بڑا مشکل ہے نا کہ زرداری صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, ان کے جو نیچے لوگ ہیں وہ سن نہیں رہے, مان نہیں رہے اس کو. یہ میری بھی یہ تمام پاکستانیوں کی سمجھ سے یہ بات بالاتر ہے, لیکن یہ کہ واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ, مطلب یہ کہ جو بو گے پھر وہ کاٹو گے. تو ہم نے تو یہ کہا ہے کہ جمہوریت کا سفر مکمل ہی نہیں ہوتا, لیکن باٹم لائن یہ کہ آصف علی زرداری صاحب کی جمہوریت پر خطرات رہیں گے اگر جمہوریت کو گراس روٹ پہ عوام سے کنیکٹ نہیں کریں گے. دیکھیں فرق یہ ہے, لینڈ کنٹرول ہے, بلڈنگ کنٹرول ہے, میٹروپولیٹن پولیس ہے اور میٹروپولیٹن ٹرانسپورٹ ہے, اور وہ ڈیوالو فنکشن جو صحت اور تعلیم کے ادارے صوبے سے مقامی حکومت میں جانے چاہیے. دیکھیے پیپلز پارٹی اور ہم نے مل کر عوامی نیشنل پارٹی, جے ڈبلیو پی اور جتنی نیشنلسٹ پارٹیز تھی اور ایون پیپلز پارٹی, ہم سب نے مل کر 18ویں ترمیم کی. اس سے سوشل کانٹریکٹ کے جو نئے سوشل کانٹریکٹ ہے ایک تصور آیا, آئین میں ترمیم ہوئی اور کچھ اختیار صوبوں کو منتقل ہوا مرکز سے, اور گو کہ مالی اختیارات ابھی بھی نہیں گئے, سیلز ٹیکس کا بھی جانا باقی ہے, ہم اس کے لیے بھی جد و جہد کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب وقت آ گیا ہے کہ جو صدر مشرف کے زمانے میں جو چیزیں ڈیوالو ہو گئی تھی, منتقل ہو گئی تھی, اس کو قائم رکھا جائے. اچھا ایک تو یہ آپ نے بالکل صحیح کہا, یہ آپ کا نعرہ بھی ہے کہ با اختیار عوام. ایک مزے کی بات ہے کہ 79 کا لا جس کو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہمارے دوست و اکابرین کہتے ہیں, اور ہماری جتنی گفتگو ہوئی اس میں وہ مانتے ہیں ہماری بات کو کہ اصولی طور پر تیسری دنیا کے ملکوں میں بھی وہی مقامی حکومت کا نظام اب رائج ہے. پھر وہ مانتے تو سپریم کورٹ کو بھی ہیں, عزت سپریم کورٹ کو بھی دیتے ہیں, گاڑی چلا کے سپریم کورٹ کے پاس بھی جاتے ہیں, لیکن پھر حکم نہیں مانتے. تو آپ کو تعجب ہو رہا ہے کیا؟ دیکھیں اس ایشو پر تو تھوڑا سا میں یہ بھی کہوں گا کہ آئین کی انٹرپریٹیشن میں مختلف ملکوں میں جو لائر فریٹرنیٹی ہے یا جو قانون دان ہیں, وہ ہمیشہ ان کا ایک نقطہ نظر آتا ہے آئین کی انٹرپریٹیشن میں. جتنی بھی تشریح ہوئی ہے 1973 کے آئین کی, جتنے بھی بڑے وکلا یا ریٹائرڈ ججز نے کیے, اس میں کوئی بہت فرق نہیں ہے. عدلیہ کی آزادی کی تحریک تھی, افتخار محمد چودھری صاحب کی بحالی تھی, آپ نے دیکھا پیپلز پارٹی کے وکلا ہوں, پی ایم ایل این کے وکلا ہوں, سب ایک تھے. اب اگر وہ ایک اس نقطے پہ ایک ہو سکتے ہیں تو مجھے تو یہ رہنمائی پاکستان کے وکلا برادری سے چاہیے, قانون دانوں سے چاہیے, ریٹائرڈ. تو سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ تو دے دیا 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے, انہوں نے تشریح کر دی ہے. اب وہ آگے آپ کی حکومت, آپ کے بڑے بھائی اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے. دیکھیں یہ تو صدر آصف علی زرداری صاحب نے بھی کہا کہ مجھے الیکشن کرانے ہیں, جنرل الیکشن سے پہلے مجھے مقامی حکومت کے کرانے. انہوں نے کہا کہ میٹروپولیٹن کے اختیارات بڑے شہروں کو دینے چاہیے, چاہے کراچی ہو, حیدرآباد ہو, سکھر ہو. ہم نے کہا لاڑکانہ اور خیرپور کو بھی اس میں شامل کریں تاکہ یہ نہ ہو کہ یہ دیہی شہری کا فرق ہے, تاکہ سندھی بولنے والی آبادیوں میں جو قوم پرست سندھی ایکسپلائٹ کرتے ہیں. پیپلز پارٹی نے کبھی لاڑکانہ, سکھر اور اس طرح نواب شاہ کو ڈیولپ کیوں نہیں کیا؟ صرف کراچی کیوں بڑا شہر ہے سندھ کا؟ باقی صوبوں میں تو 2-2, 3-3, 4-4 بڑے شہر ہیں, تو سندھ میں صرف کراچی کیوں؟ یہ تو ہمارے لیے بھی ایک برڈن ہے نا, سب کراچی کیوں سارا برڈن سے ہے؟ دیکھیں
ہمارے بجٹس ہوں, ہماری پالیسیاں ہوں, ہماری بڑی جماعتیں ہوں, PMLN کی حکومت ہو یا پیپلز پارٹی کی, جب بھی جمہوری ادوار آئیں, ان دو بڑی جماعتوں کی حکومتیں رہی ہیں, تو یہ سوال بھی لوگوں کا بڑا جائز ہے کہ جو دیہی علاقے ہیں ان کی ترقی کے نام پہ پالیسیاں بنتی ہیں, ان کی ترقی کے نام پہ آپ ووٹ لیتے ہیں, انہیں تو لگتا ہے ایسا کہ صرف وڈیروں کو نوازا جاتا ہے دیہی علاقوں میں. اور اصل مسئلہ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ موروثی سیاست ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ یہاں جاگیرداران. آپ کو پس پردہ کس طرح نوازا جا رہا ہے کہ آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس اور ایکٹ کے لیے ووٹ کر دیتے ہیں جو بالاتر قانون سے کر دیتا ہے وزیر اعظم اور پریزیڈنٹ کو؟ حیدر وحید, میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ جب پاکستان کی لائرز فریٹرنیٹی ڈیوائیڈڈ ہے, آرٹیکل 248 خط لکھنا یا نہ لکھنا, بات کر رہا, کنٹیمپٹ آف کورٹ کے قانون کی بات کر رہا ہوں. اصل تو وہاں سے شروع ہوا نا کہ یہ کورٹ سوئس کورٹ کو خط لکھنا چاہیے نہ لکھنا چاہیے, آرٹیکل 248 کی انٹرپریٹیشن کیا ہے, اور آرٹیکل 248 کی انٹرپریٹیشن اب تو ایک نئی بحث تو یہ ہے کہ انٹرپریٹ کرے گا کون, کیا عدلیہ انٹرپریٹ کرے گی یا سیاستدان انٹرپریٹ کرے گا؟ ایکچولی تو یہی بات ہے, آئی ایم اے ویری اسمال فرائی, میں بڑا چھوٹا فریق ہوں پاکستان کی سیاست میں. مجھ سے 70% کے جادو کی توقع نہ آپ رکھیں, نہ اور اینکرز رکھیں, نہ میڈیا, نہ پاکستان کے عوام. میں سیاست تو انہی کے لیے کروں گا, آواز انہی کے لیے اٹھاؤں گا. آپ نے آئین کو اپہولڈ کرنے کی اوتھ لی ہوئی ہے؟ بالکل لی ہوئی ہے. آپ منسٹر ہیں, بالکل لی ہوئی ہے. آپ سے میں پوچھ سکتا ہوں کہ آئین کیا کہتا ہے کہ قانون کی تشریح کون کرے گا؟ دیکھیں, قانون کی تشریح تو بالآخر سپریم کورٹ کو ہی کرنی ہے, بالکل, لیکن ابھی تک بدقسمتی سے وہ نوبت ہی نہیں آئی. عدلیہ اور فیصلہ دے دیا انہوں نے, عدلیہ اور کیسے تشریح کرتے ہیں؟ عدلیہ اور مقننہ کے بیچ میں جو اصل مسئلہ ہے آرٹیکل 248, اس کی تو تشریح کے لیے کسی نے پٹیشن نہیں دی. بحث تو یہ ہے نا کہ لیجسلیٹر کہتا ہے 248 کا انہوں نے ڈیفنس نہیں اٹھایا. سر وزیر اعظم کو کہنا چاہیے تھا کہ میں نے اس لیے نہیں خط لکھا کیونکہ امیونٹی حاصل ہے صدر صاحب کو, تو پھر یہ سپریم کورٹ بتاتی ہے کہ امیونٹی حاصل ہے یا نہیں ہے. نہ میں وزیر اعظم کا بریف اٹھایا ہوا ہے میں نے, نہ پیپلز پارٹی کا, نہ میں نے, نہیں, میرا سوال پاکستان کی لیگل فریٹرنیٹی سے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ توہین عدالت کا جو یہ جو لا تھا جس کو اسٹرائک ڈاؤن کیا, اس کی پٹیشن کس نے کی تھی؟ کچھ وکلا نے اٹھ کر کی تھے نا, وہی کچھ وکلا اٹھ کر اس ملک کی یہ خدمت کر دیں کہ 248 جو ہے وہ اس کے اوپر بھی نہیں, یہ کام ان کا نہیں ہے, یہ کام تھا پیپلز پارٹی کا ڈیفینس لینے کا کہ ہم اس لیے خط نہیں لکھ رہے, ہم توہین نہیں کر رہے عدالت کی, ہم کچھ غلط نہیں کر رہے, آئین میں جو ہے قدغن ہے, آئین میں امیونٹی ہے, وہاں یہ بات حیدر وحید اس بات کو مان لو, یہ مفروضہ میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جاتا ہوں, میں بھی مفروضے کے طور پہ میں کہ چلیں وہ غلط کر رہے ہیں آئین کی انٹرپریٹیشن, ٹھیک ہے, کون پیپلز پارٹی والے فرض کر لیں, میں آپ کے, ان کا کام نہیں ہے, میری بات تو سنیں, انہوں نے اپنی دلیل دینی ہے پھر انٹرپریٹ, تو میری بات سنیں نا, انہوں نے نہیں دی, انہوں نے ایزیوم کر لیا کیونکہ یہ سوال اٹھا ہی نہیں, اس کو انووک کر کے. فاروق صاحب ایزیوم کیسے کر لیا جب فیصلہ آ گیا تھا کہ خط لکھو, تو اس کے بعد انہوں نے یہ کہنا ریویو میں چاہیے تھا نا, بھائی ہم نہیں لکھ سکتے, آپ نے قانون کا 248 آرٹیکل پڑھنا بھول گئے, نظر ثانی کریں, ٹھیک ہے, وہاں یہ ریویو میں کہنا چاہیے تھا نا. انہوں نے نہیں کیا, انہوں نے نہیں کیا جی, لیکن جو اعتزاز احسن صاحب سے کورٹ نے کہا کیا آپ 248 آرگیو کر رہے ہیں, انہوں نے کہا نہیں, میں اس کو نہیں, انہوں نے انٹرنیشنل امیونٹی کو آرگیو کیا تھا, لوکل امیونٹی کو نہیں کیا تھا. You are not answerable for اعتزاز احسن, you are not answerable for PPP. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ your support for that. میری بات سنیں, میں بھی پھر اپنی پولیٹیکل اور پاکستان کی جو اس وقت جس پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کی ضرورت ہے سیاسی مصلحت کی, پھر میرے جو آئینی اور قانونی ماہرین ہیں وہ بھی مجھے یہی صلاح مشورہ دیتے ہیں کہ قانون سازی کرنا مقننہ کا کام ہے, اور یہ توہین عدالت کا 2003 اور 2004 کے بیچ میں بھی ایک پٹیشن ہے, اور کورٹ کو بھی یہ فیصلہ دینا کہ 2003 کا جو ہے وہ قانون چل رہا ہے, فیصلہ تو ہو گیا اب دے دیا نا, لیکن جب یہ ہم نے یہ قانون بنایا تب کورٹ نے یہ فیصلہ دیا, اب یہ واضح ہو گیا کہ 2003 کا جو ہے وہ قانون جو ہے. آپ کے جو سینیٹر ہیں ڈاکٹر فاروق نسیم صاحب, اگر میں ان کی بات پوری طرح سمجھ سکا ہوں تو وہ تو بڑے کلیئر ہیں اس بات کے حوالے سے کہ سپریم کورٹ تشریح کرتی ہے, وہ بڑے کلیئر ہیں کہ خط لکھنے کا جب کہہ دیا گیا ہے تو کہہ دیا گیا, وہ آپ کے سینیٹر ہیں. اچھا, ان کی قانونی رائے تو یہ دیکھیں, اچھا اس کا کیا نتیجہ نکلے گا اگر انہوں نے نہیں لکھا اور آئین کی خلاف ورزی کی, فرض کر لیجئے, تو ڈسکوالیفائی ہو گئے نا ان کے ایک پرائم منسٹر. اب دوسرے پرائم منسٹر اسی ورج پر ہیں جو 27 کو پر 2 روز بعد جو کچھ ہونا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اب الیکشن بھی کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہے, یہ
پارلیمان توڑتے رہتے ہیں اور یہ حکومت حکومت مانتے رہے الیکشن ہو جائے. میری بات سنیں نا, پولیٹیکل کانسیکوینسز ایک چیز ہے, لیگل کانسیکوینسز میں کیا کہہ رہا ہوں کہ لیگل کانسیکوینسز کی بات ہمیں اپہولڈ کرنا ہے. ہم نے بھی کبھی بھی عدالت کے کسی فیصلے کا ہم مذمت نہیں کی. ہم نے کہا کہ ہم اس کا جو ہے خیر مقدم کرتے ہیں یا ہم اسے سپریم کورٹ کا فیصلہ سمجھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو نافذ ہونا چاہیے سپریم کورٹ کی کسی بھی فیصلے کو. بالکل ہماری بھی یہ رائے ہے. آپ کی میٹنگ صدر صاحب کے ساتھ کیا رائے دیں گے انہیں کہ وزیر اعظم کو پیش ہونا چاہیے؟ دیکھیں ہم نے تو پہلے بھی رائے دی تھی کہ وزیر اعظم کو پیش ہونا چاہیے. اب وہاں جو صلاح مشورہ ہوتا ہے, وہاں جو ان کے آئینی ماہرین نے انہیں جو صلاح مشورہ دیا ہے, ہم اپنا مشورہ دے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود ہم یہ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمارا یہ کہ ہم ان کے اتحادی ہیں اور جتنے دیکھیں بنیادی طور پر آپ کی ہر بات نہیں مان رہے, آپ کو کیا ضرورت ہے؟ ہم نے کون سی مانی؟ ہم نے این آر او کا ان کا بل تو پاس نہیں کرایا نا. صحیح ہے, ہم نے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ یہاں تک پہنچا جس کی وجہ سے. تو اس کا مطلب ہے کہ آج جو صورتحال ہے اس کا مورد الزام صدر زرداری بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ اس وقت ساتھ دے دیتے تو شاید یہ مسئلہ نہیں تھا. لیکن میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر اس وقت ہم ساتھ دیتے, اس وقت این آر او قانون پاس ہو جاتا, تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اسی وقت سے سپریم کورٹ اس کو بھی اسٹرائک ڈاؤن نہ کر دیتی. اچھا, میں تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب پیچھے لانا چاہوں گا آپ کو لوکل الیکشنز کے حوالے سے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا, یہ نعرہ تو ایم کیو ایم کا بہت پرانا ہے کہ عوام کو جو ہے پاورز دیے جائیں. یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے, گراس روٹ لیول تک جو ہے ڈیموکریسی کو لے کے جائیں. لیکن کہیں نہ کہیں آپ کا جب آپ یہ اپنا ویژن دیتے ہیں, اپنا ڈرافٹ دیتے ہیں, تو آپ کی نظر میں ہوتا ہے کراچی اور حیدرآباد, اور آپ لوگ شاید یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی اتھارٹی جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے اس لوکل گورنمنٹ الیکشنز کے تھرو حیدرآباد میں اور کراچی میں, جس سے یقیناً جب جنرل الیکشنز ہوں گے تو اس میں بھی آپ کو کہیں نہ کہیں فائدہ ہوگا. تو تضاد یہاں پہ ہو جاتا ہے میرے خیال سے. ہم نے تو پورے ملک کے لیے ایک مثالی جو ہے وہ ایک مسودہ تیار کیا ہے. اگر ہمارا پیس آف لا دیکھیں 2001 سے بھی ہم تو آگے گئے ہیں, اور وہ لے کر میں تو شہباز شریف صاحب کے پاس گیا کہ میں نے کہا کہ وقت آ گیا پاکستان کو 130 اضلاع ہیں, ان میں ایسی مقامی حکومتوں کا نظام آپ قائم کریں. آپ کے کئی مسئلے, شاید ہی جنوبی پنجاب کے صوبے یا وہاں ایک سے زیادہ صوبے کے قیام کا مسئلہ, یہ مسئلہ کھڑا ہی نہ ہوتا اگر انہوں نے مقامی حکومت کے انتخابات کرا دیے ہوتے 2001 کے مسودے پر یا 2001 سے آگے جو ہم نے انہیں تجاویز دی تھی. اور انہوں نے کہا تھا یہ بڑا دلچسپ ہے, ہمارے لوگ اس کا مطالعہ کر رہے ہیں اور ہم آپ کو انگیج کریں گے اور اس پر ہم بیٹھیں گے. اور یہ بات میں ان کی مانتا ہوں کہ انہوں نے کم از کم 2001 کے جو مشرف صاحب کا مسودہ تھا اس کو یکسر مسترد نہیں کیا, بلکہ اس میں جو اپنی مرضی کی کچھ ترامیم کی تھی, میں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات تھی. اس پہ تو انہوں نے آپ سے بات کر لی, گول میز کانفرنس پہ ملنے سے کیوں نہیں, وہ کہاں گول ہو چکی ہے اس وقت. ہاں وہ گول ہی ہو گئی. گول میز کانفرنس کو گول کرنے کی بہت سارے لوگ کوشش کریں گے, لیکن گول میز کانفرنس تو ایک علامت ہے. مقصد تو یہ کہ ایک مکالمہ ہونا چاہیے, وسیع البنیاد اشتراکی عمل ہونا چاہیے. آج کا پاکستان جتنا براڈ بیس کنسلٹیشن کا متقاضی ہے, شاید اس سے پہلے کا پاکستانی تھا. آج پاکستان کی بقا اور سلامتی جتنی داؤ پر لگی ہوئی ہے, شاید اس سے پہلے نہیں لگی تھی. اور اس میں بلوچستان ہے, معاشی حالات ہیں اور انرجی, یہ 3 بنیادی مسئلے ہیں. اگر ان کو الیکشن سے پہلے میں تو آپ نے نیشنل سیکیورٹی پالیسی تجویز دینی تھی نا, جس میں آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ افغانستان کے تھرو جو ہے پاکستان پر حملہ ہو سکتا ہے. جو ایجنڈا تھا اس گول میز کا وہی کسی کو سمجھ نہیں آیا, نہ میڈیا کو سمجھ آیا, نہ آپ کے اتحادیوں کو سمجھ آیا, نہ ایسی بات نہیں ہے. بڑا واضح ہے میرا ایجنڈا, قومی سلامتی کے لیے قومی اتفاق رائے ایک قومی ایجنڈے پر, یہ تو عنوان ہے. اس کے نیچے کیا ہمیں اقدام کرنے ہوں گے عوام کو اعتماد دینے کے لیے سیاسی جمہوری عمل پر, جمہوریت کو دوام دینے کے لیے, انتخابات کے بعد کے سینیریو میں سیاسی جماعتوں کو انیبل کرنے کے لیے کہ جب مزید منقسم ہوگا مینڈیٹ, آج جتنا منقسم ہے اور منقسم ہوگا, تو اس صورت میں قومی اتفاق رائے کے لیے آج سیاسی جماعتیں اپنے آپ کو کمٹ کر لیں. ستار صاحب ایک بریک کی طرف, تو اس میں معیشت ہے, انرجی ہے اور بلوچستان, یہ 3 ایشوز ہیں جو ہماری قومی سلامتی کے ساتھ لازم و ملزوم کی طرح جڑے ہوئے ہیں. یہ میرا فاروق صاحب بریک کی طرف جائیں گے. آپ نے یہ جو 3 ایشوز اٹھائے ہیں ان پہ بریک پہ واپس آ کے بات کریں گے, لیکن آپ نے سب سے پہلے وار آن ٹیرر کی بات کی. ایک ایسی جنگ جو کہا جاتا تھا صحیح یا غلط کہ مسلم امہ کو جوڑے گی اور ویسٹرنرز کے خلاف لڑے گی. یہاں پہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم ورلڈ میں ہی جو ہے ایک سول وار کی کیفیت پائی جاتی ہے. ڈیفرنٹ ممالک میں, پاکستان ہمارے اپنے ملک میں اس طرح کی کیفیت ہے, اس کو ہم اینالائز کریں گے. بہت عرصے سے الطاف حسین صاحب کہہ رہے تھے کہ کراچی کی بھی طالبانائزیشن ہو رہی ہے, تو یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے. اور آگے انہوں نے خود کہا کہ گول میز کانفرنس میں ایک
نیشنل پالیسی جو ہے, جو آئیڈیالوجیکلی بھی کافی کنفیوژن کا شکار رہی ہے, اس کو تشکیل دینے کی ضرورت ہے. میں اس سے متفق تو ہوں, لیکن ان سے یہ ضرور پوچھوں گا کہ وہ پالیسی ان کے خیال سے کیا ہونی چاہیے. معیشت پہ جب آئیں گے تو ایگریکلچر ٹیکس وغیرہ بہت ساری ایسی چیزیں جس پہ MQM نے کہا ہے کہ وہ سٹینڈ لے گی, لیکن سٹینڈ لیتی ہے تو کم سے کم اخبارات کی حد تک, اور پھر اپنے بڑے بھائی پیپلز پارٹی کے ساتھ چاہے ایگریکلچرل ٹیکس لگے نہ لگے, فیوڈلزم کے ساتھ کچھ ہو نہ ہو, لوکل گورنمنٹ تشکیل دی جا سکے نہ دی جا سکے, وہ حکومت میں ہی رہ جاتے ہیں. ان سے پوچھیں گے ایسا کیوں ہے, لیکن ایک بریک کے بعد فاروق ستار کے ساتھ. ویلکم بیک ٹو ایجنڈا 360. فاروق ستار صاحب میرے ساتھ ہیں. ڈاکٹر فاروق ستار پارلیمنٹری لیڈر بھی ہیں نیشنل اسمبلی میں متحدہ قومی موومنٹ کے, اور بہت سینئر اور ایکسپیرینس لیڈر, بہت پرانے ساتھی. سر آپ الطاف حسین صاحب کے, آپ نے ابھی مجھے بریک میں پیش کیا ہے, مجھے اور شہزاد اقبال کو, ایک مسودہ ہے, ایک رائٹ اپ ہے الطاف حسین صاحب کا, جو ریسنٹ ہم نے سیکٹیرین وائلنس دیکھا اس کے حوالے سے ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ شیعوں کو بسوں سے اتار کر انہیں شناخت کر کے صفا کی قتل کر رہے ہیں, کسے قتل کر رہے ہیں, وہ شیعوں کو نہیں بلکہ پاکستان کو قتل کر رہے ہیں. تو بڑا اسٹرانگ سٹیٹمنٹ نیڈڈ اس وقت پہ. اگین کسی کو شیعہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, انسان ہونے کی ضرورت ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ غلط ہو رہا ہے, یہ ظلم ہو رہا ہے. اس وقت الطاف حسین صاحب اوپنلی اس پہ آئے ہیں. یہ ایسا ایشو ہے جس پہ تھوڑا اوائڈ کرتے ہیں ہمارے سیاستدان بہت کھل کے آنے کا, ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں, انتہا پسندی اتنے عروج پر ہے, اور ایک عرصے سے ریاست قانون اور ملک کی عملداری سٹیک پر لگی ہوئی ہے. ان لوگوں کے ہاتھوں میں جنہوں نے طاقت کے ذریعے سے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ اپنے عقائد کو پورے پاکستان پر مسلط کرنا چاہتے ہیں, اور قائد اعظم محمد علی جناح کے مہذب فلاحی جمہوری پاکستان کو منو ٹنو مٹی میں دفن کر دینا چاہتے ہیں. قائد تحریک الطاف بھائی نے واحد لیڈر ہیں الطاف بھائی پاکستان کے, جنہوں نے اس جرأت مندی, ایک سچائی پر سے انہوں نے پردہ اٹھایا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ مسلک اور عقائد کی بنیاد پر لوگوں کو بسوں سے نکال کر ایک فرقے یا شیعہ فرقے سے تعلق رکھنے والے پاکستانیوں کا اس طرح قتل عام, ان کا شناختی کارڈ دیکھ کے ان کی شناخت کو طے کر کے پھر ان کو اس طرح مارنا, یہ پہلے یہ بتائیں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا کیونکہ دیکھیں سعودی عرب میں بھی شیعہ ہیں, وہاں ایسا نہیں ہو رہا. ایران میں بھی سنی ہیں, کے خلاف نہیں ہو رہا, وہاں یہ نہیں ہو رہا. بحرین میں ان کا سیاسی جھگڑا ضرور ہے, کویت میں ان کا سیاسی جھگڑا ضرور ہو سکتا ہے, یہ ہمارے ملک میں کیوں اس طرح کا قتل عام نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگ ہیں, انہوں نے مذہب کو جو نام نہاد ملا ہے اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے. ہم ڈیبیٹ سے نکل گئے, 1% لوگوں کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ ہمیں بتائیں گے کہ مذہب کیا ہے. اور یہ مذہب کو بھی سو کالڈ, جہاں مذہب کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے, اس کا احترام جو ہے وہ کسی بھی مذہب سے کسی کا تعلق ہو, بنیادی طور پر کوئی مذہب انسانیت کی توہین یا انسانیت کے خطر کا درس نہیں دیتا. ہمارے ملک میں کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے یہ بتائیں. دیکھیں, یہ جو لوگ بھی کر رہے ہیں یہ اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتے ہیں, اور اس پاکستان کو ایک ایسی ریاست میں بدلنا چاہتے ہیں جہاں وہ کفر کے فتوے دیں, جہاں وہ دوسروں نہیں تو, لیکن پہلے تو امپیریلسٹ امریکہ, ویسٹرنر, اسرائیل, انڈیا, یہ باتیں تھی. تو اب آپس میں یہ اس کی اسٹریٹجی کیا ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں الطاف بھائی نے اسی لیے یہ محض نفرت ہے یا کوئی اسٹریٹجی ہے, کوئی سازش ہے؟ دیکھیں, نفرت تو ہے ہی ہے بالکل, اور سازش بھی یہ ہے کہ یہ یہاں فساد جو ہے وہ اس کو برپا کیا جائے, پاکستان کو کیا یہ اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے غیر مستحکم کیا جائے. لیکن پچھلے سال اسی وقت ہم نے دیکھا تھا کہ فساد ہوئے مہاجر اور پٹھانوں کے درمیان, اور اس طرح کے بیانات بھی دیے گئے پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے انیشلی, جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ
قتل عام جو ہے وہ ہو رہا تھا اردو سپیکنگ کا بھی, پٹھانوں کا بھی, لیکن پچھلے 6 مہینے میں ہم نے دیکھا ہے کہ شاید جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ زیادہ سمجھدار ہو گئی ہیں, ان کو یہ سمجھ آ گیا کوئی تیسری قوت ہمیں لڑوانے کی کوشش کر رہی ہے, تو وہ فارمولا شاید اب کامیاب نہیں ہوا, تو لہٰذا یہ ایک دوسرا فارمولا اب اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کراچی میں فساد کرانے کے لیے. دیکھیں, کراچی میں سیاسی طور پر کارکنوں کو ایک دوسرے سے لڑانے کی بھی سازش ہوتی ہے, کراچی میں لسانی اکائیوں کو بھی ایک دوسرے سے لڑانے کی سازش ہوتی ہے, اور کراچی میں فرقہ وارانہ فسادات کرانے کی بھی سازش ہوتی ہے, اور کراچی کی طرح ملک کے کئی اور علاقوں میں بھی فرقہ وارانہ طور پر بھائی کو بھائی سے لڑانے کی سازش ہو رہی ہے. کوئٹہ میں ہزارہ جو برادری کے لوگ ہیں, جو اہل تشیع ان کے ساتھ کیا ہوا یہ بھی آپ کے سامنے کے واقعات ہیں. آئے دن وہاں پر ان کا قتل عام ہو رہا ہے, انہیں مارجنلائز کیا جا رہا ہے. ایک طرف بھتہ مافیا کراچی میں تاجروں کو اپنا کاروبار بند کر کے سرمایہ سمیٹ کے ملک سے باہر جانے نقل مکانی پر مجبور کر رہی ہے. اندرون سندھ ہندو برادری سے تعلق رکھنے والوں کو, پیشہ ور اور تاجر برادری کے لوگوں کو کڈنیپ کر کے اگر رینسم نہیں دیتے ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے. انہیں انڈیا نقل مکانی کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. اور لیکن ہے کون؟ اب یہ پورے ملک کا ایک جو ہے وہ مسلمانوں کا ایک بڑا فرقہ ہے جو اہل تشیع ہیں, اب انہیں یہ مجبور کیا جا رہا ہے, انہیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی یہ کام کر رہے ہیں, جو دیکھیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی جماعتیں اس پر خاموش ہیں اور وہ اس پر آواز نہیں اٹھا رہی, اور وہ بھی سیاسی مسئلے سے کام لے رہی ہیں, وہ بھی پاکستان کی سلامتی کو اور بقا کو اور زیادہ خطرے سے دوچار کر رہی ہیں. مجھے آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا ہے, جو الطاف حسین صاحب کا بیان تھا جس میں انہوں نے کہا کہ قائد اعظم ہے, یہ انتہا پسندی ہیں, قائد اعظم پہلے اسماعیلی تھے, اس کے بعد انہوں نے شیعہ سیکٹ اڈاپٹ کیا, اس سے آپ کے خیال میں جو انتہا پسند ہیں وہ مشتعل زیادہ ہوں گے یا کم ہوں گے؟ کیونکہ یہ تو ایک ایسا بیان ہے جو کہ میرے خیال سے پڑھے لکھے لوگوں کو تو سمجھ آ جائے گا کہ یہ ایک ہسٹری ہے, یہ ایک فیکٹ ہے, لیکن جو مشتعل لوگ ہیں, جو انتہا پسند ہیں, ان کی انتہا پسندی میں تو مجھے لگتا ہے مزید اضافہ ہوگا اس بیان سے. دیکھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہیں وہ یہ بہانہ تو بنا سکتے ہیں کہ ہم اب مشتعل ہو گئے, اور وہ کسی کو بھی جو ہے وہ اپنے ٹارگٹ پہ لے لیں. یہ تو جلد یا بدیر اگر ہمارے جو عام کسی بڑے فقہ اور مسلک سے تعلق رکھنے والے مسلمان ہیں, اگر آج وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے گھر میں آگ نہیں لگی, تو آج ہمارے شیعہ بھائی ہیں تو کل وہ سنی بھائی بھی ہو سکتے ہیں, وہ دوسرے مسلک کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. تو معاملہ مسئلہ کا نہیں ہے, آپس میں ہو سکتے ہیں, آپس میں ہو سکتے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام میں اجتہاد کہاں گیا. وہ مناظرے جو مذہبی علماء کے درمیان ہوتے تھے, جس کے نتیجے میں یہ اجتہاد ہوتا تھا, ری انٹرپریٹیشن آف اسلام, جو کہ 4 بڑے جید زامہ دین عامہ جو آپ ایک بار کلیئر نہیں کر رہے. دیکھیں, ایک بار کلیئر کریں, شہزاد بھی یہ پوچھ چکا ہے, شرجیل میمن صاحب جو ہمارے پچھلے شو پہ آئے تھے انہوں نے بھی یہ بات کی تھی, وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ایک نہ ایک بہانہ, آپ نے بھی یہی کہا ہے, اس کو لے کے فساد پیدا کیا جاتا ہے. آپس میں آلریڈی ڈفرینسز ہوتے ہیں لیکن اس کو ایکسپلوئٹ کیا جاتا ہے. تو یہ کسی کی شیطانی ہے, کنسپریسی ہے, اسٹریٹجی ہے, یا یہ محض نفرت ہے؟ ہاں یعنی کیا ہے ان دونوں میں سے؟ دیکھیں, یہ ان کا یہ obsession ہے, ان کی یہ ان کا جنون ہے, یعنی کہ کوئی اس کے علاوہ سازش نہیں ہے, بس جنون ہے. وہ اپنے سوا کسی کو صحیح نہیں سمجھتے. یہ بات ایک ایسا طبقہ ہے پاکستان میں جس نے بائی ہک اور کروک, ٹھیک ہے, وہ اب آپ ان کی بات پہ آئیں کہ وہ جو انہوں نے قائد اعظم کے حوالے سے بیان مرضی کا پاکستان بنانا چاہتا ہے. تو الطاف نے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے مسلک کو اس لیے سامنے لانے کی ضرورت پڑی تاریخ کے حقائق سے. مولانا ابو الحسن اصفہانی کی کتاب, جس کو کسی مذہبی رہنما یا عالم نے, اور الطاف بھائی کے اس بیان کی بھی اب تک کسی نے تردید نہیں کی. جماعت اسلامی فرید پراچا صاحب نے کی ہے, انہوں نے کی. میں قاضی حسین احمد سے اور منور حسن سے چاہتا ہوں, اور دلائل کے ساتھ. لیکن الطاف حسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ قائم ہے, مطلب کی بریکنگ نیوز ہے, اور یہ دلائل کے ساتھ. الطاف حسین صاحب کا ایک بیان ابھی آیا ہے, ان کی 2 نماز جنازہ نہیں ہوئی تھی. مولانا شبیر عثمانی نے پڑھائی جو سنی عقیدے سے تعلق رکھتے تھے, اور ایک انیس الحسنین رضوی نے پڑھائی جو کہ شیعہ فرقے سے تعلق رکھتے تھے, اور حاجی گلو نے ان کی جو ہے وہ انہیں غسل دیا تھا جن کا تعلق خوجہ شیعہ اثنائے عشری سے تھا. اور قائد اعظم محمد علی جناح نے 1898 میں ایک سیشن کورٹ میں
جو ہے وہ ممبئی کی سیشن کورٹ میں محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ جو ان کی دست راست تھی ان کے ساتھ اپنے اسماعیلی مسلک کو چینج کر کے ڈاکٹر صاحب میرا سوال آپ سے یہی تھا اس وقت یہ حقیقت بیان کر کے آپ کیا انتہا پسندوں کو مزید مشتعل نہیں کر رہے؟ الطاف بھائی نے کہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے پاکستان کی اکثریت اس بات پہ سپورٹ کرے نہ کریں، یہ میرے ضمیر کی آواز ہے، میں سچ کہنے سے اور حق بات کرنے سے میں باز ایک لیڈر کا کام تو یہ ہونا چاہیے نا کہ اس وقت جو ہے سچویشن کو کام ڈاؤن کرے، کول ڈاؤن کرے۔ دیکھیں الطاف بھائی کہتے ہیں کہ اس بحث کو اب کسی کروٹ بیٹھنا چاہیے، اس کے اونٹ کو، یہ جو اونٹ کھڑا ہو گیا ہے یہ خیمہ پھاڑ کے نکل گیا، پاکستان کی جڑیں ہل جائیں گی۔ نہیں لیکن یہ سمجھائے نا کہ یہ بات کرنے کا مقصد بلوچستان اور انرجی، یہ تینوں چیزیں تو ویسے ہی ہمیں تباہ برباد کر رہی ہے، اور اگر اب یہ مسئلہ بھی طے نہ ہوا اور یہ اس طرح ہندو برادری، تاجر برادری اور شیعہ جو ہمارے بھائیوں کا یہ قتل عام جاری رہا تو اس کے بعد آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ 21 ہم مطلب کہ کس جگہ پاکستان، اتنے سارے اسلامی ملکوں میں اگر یہ ایشو ہے تو ہمارے یہاں ہی ہے، اور یہ مشتعل ہونے کا کسی کو بہانہ مل رہا ہے۔ پاکستان کی اکثریت کو الطاف بھائی نے یہ دعوت دی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ پاکستان بلا تفریق امتیاز رنگ و نسل، مذہب، فرقہ اور مسلک اور عقیدے کے بنایا ہے، اور یہ تمام پاکستانیوں کا پاکستان پر برابر کا اور یکساں حق ہے۔ تمام زندگی جو قومی زندگی کے شعبے ہیں، چاہے معیشت ہو، چاہے سیاست ہو، چاہے معاشرت ہو، انتظام اور انصرام ہو، ہر شعبے میں سارے پاکستانیوں کا یکساں حق ہے، اور اگر اس کو ریاست، حکومت اور قانون اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا تو پھر یہ جو پوری دنیا میں آج بحث ہو رہی ہے ہماری بقا و سلامتی کو لے کے کہ ہم ایک فیلڈ اسٹیٹ کی طرف اگر پاکستان کو لے جا رہے ہیں، ہم ایک ناکام، تو یہ پاکستان اور پاکستان کے عوام ناکام نہیں ہے، پاکستان کی ریاست ناکام نہیں ہے، پاکستان کے 65 سالوں کا ایڈہاکزم ہے، فیوڈلزم ہے، حکمراں ہیں جو کہ ناکام ہوئے ہیں، جو کہ یہ تاثر دے رہے ہیں۔ بریک میں جانے سے پہلے گول میز کانفرنس کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور لنک بھی دیا تھا حیدر وحید نے، بریک میں آنے کے بعد ہم اس پر بات کریں گے۔ آپ کے خیال میں یہ جتنے مسائل ابھی آپ نے بتائیں، کیا گول میز کانفرنس کے ذریعے اس کا حل نکل سکتا ہے؟ کیونکہ ایک ایگزیکٹو موجود ہے جن کے پاس پاور ہے، اتھارٹی ہے فیصلے کرنے کی، آپ ان کے اتحادی ہیں، فیصلے کریں۔ گول میز کانفرنس سے کیا ہوگا؟ تحریک انصاف کا انپٹ کیا ہوگا؟ جو بھی ہوگا فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے نا۔ الطاف بھائی تو یہ چاہتے ہیں کہ قوم کا اور ہم سب کا وقت جو ہے وہ اب بچایا جائے، ہم صرف انتخابات اور اقتدار کی کشمکش میں لگ کے ایک ایسے سینیریو میں آ جائیں، پوسٹ الیکشن سینیریو، جس میں اتنا منقسم مینڈیٹ ہو تو اگلی حکومت کے لیے آپ کیا چھوڑ رہے ہیں؟ آج سیاسی جماعتیں گول میز کانفرنس میں ایک نیشنل ایجنڈا طے کر لیں گی، سب کا کمٹمنٹ ہوگا، تو جو حکومت میں جماعتیں ہوں گی اور جو حکومت میں نہیں ہوں گی، دونوں کا کم از کم قومی ایجنڈے پر تو یہ بتا تو دیں کہ یہ کیا ہونی چاہیے پالیسی آپ کے خیال سے؟ آپ جب گول میز پہ بیٹھے ہوں گے، یہ بھی ایک گول میز ہے، اب آپ بیان کریں کیا پاکستان کی پالیسی ہونی چاہیے؟ یہ پالیسی ہونی چاہیے مختصر اگر معیشت میں پاکستان پیپلز پارٹی، معیشت نہیں، نیشنل سیکیورٹی، فارن پالیسی، اس کا بتائیں۔ دیکھیں فارن پالیسی میں تو ہمیں لک ایسٹ کی پالیسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ میں بات کر رہا ہوں طالبان کے حوالے سے، کیا ہماری پالیسی ہونی چاہیے؟ ڈرونز، طالبان، یہ وغیرہ جو مسائل چل رہے ہیں، نارتھ وزیرستان میں حملہ ہے نہیں ہے، کیا حیدر آپ کو ان ایشوز پہ لے کے آ رہا ہے جو کہ متحدہ قومی موومنٹ اوائڈ کرتی ہے نارملی؟ نہیں دیکھیں ہم اوائڈ نہیں کرتے ہیں، یہ وہ ایشوز ہیں۔ نارتھ وزیرستان پہ ہم اٹیک کرنا چاہیے ہمیں یا نہیں، یس اور نو؟ دیکھیں ہمیں پاکستان کی سالمیت بقا اور پاکستان کو جہاں سے خطرہ ہے، نہیں میں گول نہیں کر رہا ہوں، میں بالکل بات بین السطور ہوتی ہے، شعر میں حاشیے نہیں ہوتے، تو میں نے کوئی گول نہیں کیا، میں نے واضح اشارہ کیا ہے کہ اگر پاکستان کی بقا اور سالمیت کو جو تحریک لوکل تحریک طالبان اگر اس کی روٹ کاز نارتھ وزیرستان میں ہے تو ہمیں ہلری کلنٹن کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، باراک اوباما کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ آ کر ہمیں کہیں اپنے ایشوز کو اپنا سمجھ کے اپنے سولوشن نکالنے چاہیے، ہماری امریکہ کے کہنے پہ نہیں، خود ہماری اپنی انڈوکٹرینیشن ہونی چاہیے۔ ایک عرصے سے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں، اس بارے میں کلیئر کیوں نہیں ہے پاکستان کی ریاست؟ چیف آف دی آرمی اسٹاف نے اب جا کے یہ والی بات کہی، ابھی 13 اگست کی رات کو انہوں نے یہ بات کہی ہے، ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ ہمیں طے کرنا ہے کہ آج ہم کیا وہ روایتی جو یک طرفہ ہم ہو پائیں گے؟ ایک طرف تو ہو نا، یا امریکنوں کو بھی کھیلنا ہے، طالبان کو بھی کھیلنا ہے، اور بیچ میں اٹکے ہوئے بیٹھے ہیں، بالکل نہ گھر کے نہ گھاٹ کے۔ تو اسی لیے تو یہ ہم نے خود اپنی یہ پوزیشن بنائی ہے، اور یہ کہنا کہ ہماری دیکھیں بہت سارے ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں جو انقلاب اور تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، وہ بھی اتنے
معذرت کے ساتھ شارٹ سائٹڈ ہو کے یہ بات کرتے ہیں. آپ کے دوست شیخ رشید نے امیر المومنین، دیکھ وہی بات میں اسی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ انہوں نے بھی یہ بات کی کہ یہ اگر صدر پرویز مشرف اتحادی نہ بنتے امریکہ کے تو آج جو پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے وہ نہ ہوتی. اس کا مطلب وہ دہشت گرد جو افغانستان میں دہشت گردی کر رہے تھے پاکستان کی زمین کو استعمال کر کے، تو اگر وہ کرتے رہتے اور انہیں آپ پاکستان کی زمین کو استعمال کرنے کا حق دیتے رہتے تو وہ پاکستان میں تو کچھ نہ کرتے لیکن پاکستان میں رہ کے پوری دنیا کو للکارتے، پھر ہم پہ اٹیک ہو جاتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہہ دینا کہ چونکہ مشرف صاحب اتحادی بنے اس لیے پاکستان میں ہو رہا ہے، یہ بڑی. اچھا ڈاکٹر صاحب لیکن کہیں نہ کہیں غلطی تو ہے نا. دیکھیں غلطی کہاں ہے بتاؤں. سو شیل یو ریپ، جو بو گے وہ کاٹو گے. تو اصل ہم نے بویا تھا جب ہم نے اس بائی پولر ورلڈ کو روس اور امریکہ لڑ رہے تھے. ہمیں نان الائن کنٹری بن جانا چاہیے تھا انڈیا جس طرح تھا. یوگوسلاویا کے جو وہ ٹیٹو تھا اس کے ساتھ ملک درست کرنا چاہیے تھا. الائڈ والائڈ کہاں ہوتے وہ بات کی بات ہے. اس وقت ہمیں مل جانا چاہیے تھا نان الائن. اور اس وقت ہم امریکہ کے اتحادی تھے، سیٹوں میں تھے، سینٹوں میں تھے، اور ہم نے تو مطلب اس کا بریف اٹھایا ہوا تھا. اور ہماری ساری مذہبی جماعتیں جو تھیں وہ لگی ہوئی تھی افغانستان میں سی آئی اے کا وہ مفاد کا جہاد لڑ رہی تھی. وہ کوئی اسلام کا جہاد نہیں تھا وہاں پر. اگر اسلام کا وہ نام پر ہوتا تو یہ طے ہو جاتا کہ امریکیوں کے جانے کے بعد افغانستان میں کس قسم کا اسلام آئے گا. وہاں پر جس طرح جو ہے وہ حکمت یار، گلبدین حکمت یار اور رشید دوستم اور جتنے بھی جنہوں نے روس کو وہاں سے بھگانے کے لیے آپس میں جنگ لڑی تھی وہ سب آپس میں دست و گریباں ہو گئے. تو یہ کیسا جہاد تھا جو روس کے خلاف ہم نے لڑا اور امریکہ کے ڈالر سے لڑا، امریکہ کے پیسے سے لڑا. مشرف صاحب نے ڈبل گیم کھیلی یا نہیں کھیلی کہ کبھی ادھر تھے کبھی ادھر تھے، ادھر دکھاتے تھے میں ادھر ہوں، ادھر دکھاتے تھے میں ادھر ہوں. کیا یہ تو پہلے امریکی کتابوں میں طے ہو جانے دیں، مشرف صاحب کے جوابات آ جانے دیں، ان کا کوئی کنسیڈرڈ اور اسٹیٹڈ پالیسی آ جائے، اس کے بعد میں اس پہ کوئی بعد میں بات کروں گا. اسامہ بن لادن کا پتہ تھا پاک فوج کو کہ ریڈ ہونے والی ہے، اس پر بھی اب کتابیں آ رہی ہیں، ان کتابوں میں بھی اب انکشافات ہو رہے ہیں. دیکھیں ہمیں اس بات پر کنسرن ضرور، ہماری ساورینٹی کی جہاں خلاف ورزی امریکی ہیلی کاپٹرز نے کی وہی ہماری ساورینٹی کی خلاف ورزی اسامہ بن لادن کا پاکستان میں موجود ہونا بغیر پاسپورٹ کے. اگر اس کو ہم نے کس حد تک یہ پاکستان آرمی کے بھی کنٹرول میں بات کی، اگر طالبان بھی ہماری ساورینٹی وائلیٹ کرتا ہے، امریکہ بھی کرتا ہے، تو کس حد تک ہم اگر پاکستان آرمی کے کنٹرول میں یہ بات نہیں ہے، آئی ایس آئی کے کنٹرول میں یہ بات نہیں ہے، ہمارے اداروں کے کنٹرول میں فرض کیجیے بات نہیں، میں کہہ رہا ہوں فرض کیجیے کہ ایسا نہیں ہے، تو یہ تو پھر منصر القوم ہم سب کے لیے بڑی تشویش کی بات ہے. ہمیں کل سے سر جوڑ کے بیٹھ جانا چاہیے اور ہماری دفاع کمیٹی کو پاکستان کی افواج کے تینوں چاروں سربراہ کو بلا کر پہلے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نیوکلیر انسٹالیشنز بہت سیف ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ہمیں پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ہماری آرمی یا ہماری انٹیلیجنس اتنی کمزور ہو گئی کیونکہ ہیومن انٹیلیجنس سے کنیکٹڈ نہیں ہے، کیونکہ سیاسی جماعتیں اپنے رضاکاروں کو دہشت گردی کی اس جنگ کے خلاف جس طرح ایم کیو ایم نے ویجیلنٹ کمیٹیاں بنا کے 21 دہشت شیخ رشید نے اگر آپ کو اپنے جلسے پہ دعوت دی آپ جائیں گے؟ دیکھیں ہمیں تو شیخ رشید جس جلسے میں جاتے ہیں دفاع پاکستان کے اس جلسے میں تو ہم کبھی نہیں گئے، مطلب جہاں آپ نہیں گئے اسی لیے میں پوچھ رہا ہوں آپ جائیں گے اگر انہوں نے بلایا اپنے عوامی مسلم لیگ؟ شیخ رشید کا جو اوور آل پاکستان کے کچھ قومی ایشوز پر نقطۂ نظر ہے اس پر ہمارا ان سے اتفاق ہے، لیکن جہاں وہ سینٹر رائٹ چلے جاتے ہیں وہاں اوور ڈو کرتے ہیں، وہاں ملا عمر کو امیر المومنین کہتے تو پھر وہاں پر میرے ساتھ کل شو پہ تھے شیخ رشید صاحب، انہوں نے ایک وضاحت کی، انہوں نے کل کہ میں نے انہیں افغانستان میں لوگوں کا امیر المومنین ان کو سمجھنے کی وجہ سے یہ کہا تھا، میں انہیں اپنا امیر المومنین یا پاکستان کا نہیں سمجھتا. کل انہوں نے میرے شو پہ یہ کہا تھا. اب آپ جو بھی مانیں ان کے بارے میں. آپ نے ابھی ایک حالیہ انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ پرنسپل سٹینڈ پہ رہتی ہے، پرنسپل کی سیاست کرتی ہے. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن آپ کا جو پرنسپل ہے آپ کا جو آپ وہ بھی دے دے گا، لیکن آپ کا جو پرنسپل ہے وہی چینج ہوتا رہتا ہے. 70 روپے کا پیٹرول تھا، آپ لوگ حکومت سے باہر آ گئے، اب 100 کے قریب پہنچ گئے، آپ لوگ حکومت میں ہیں. پرنسپل سمجھ نہیں پائے، حکومت میں رہنا پرنسپل ہی چینج ہو جاتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارا تو پرنسپل سٹانس ہوتا ہے اسی پر. میں تو پاکستان کے مستقبل میں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں، اور اگر میری ساتھ بھی متاثر ہوئی اس حکومت میں رہ کے اور اس تاثر کو لے کے جو آپ نے بھی کہا کہ میں شاید پیٹرول کی قیمتوں پہ پہلے میں نے ایک فرم اسٹینڈ لیا، اب میرا اسٹینڈ ریلیٹیولی کمزور ہو گیا. ہاں پہلے میں نے حکومت سے باہر آنے کا اسٹینڈ لیا، اب میں تحریک التوا قرار دادے موشن میں دے رہا ہوں. میں کیبنٹ میں اس کو کاغذی کارروائی جو ہوتی ہے آپ اس کو کاغذی کارروائی کے لیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سیاسی جمہوری عمل میں ریکارڈ پر اپنا احتجاج لا رہا ہوں.
اور اب تو میں جو مجھے آپ نے کہا کہ اس کا مطلب میں پھر بڑے بھائی کے ساتھ جا کے مل جاتا ہوں, چاہے وہ تیل کی قیمتیں بڑھائیں, چاہے وہ توانائی کا بحران پیدا کرے, لیکن میں بڑے بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتا. بھائی میں اس بڑے بھائی کا احترام اس وقت تک مجبوراً بڑا بھائی فوج ہے یا پیپلز پارٹی؟ نہیں, پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این. اچھا پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این, سیاسی بھائی کی بات ہو رہی ہے نا, ہم اپنے قبیلے کی بات کر رہے ہیں. جب دوسرے قبیلے میں جائیں گے تو پھر اس میں فوج بڑا بھائی. آپ سب کو بھائی کہتے بھی تو ہیں, ہمارے تو ویسے ہی ہم بھائی کہتے ہیں, اس لیے ہاں میرا یہ کہنا دیکھیں کہ یہ بڑے بھائی کا احترام اس لیے چاہے پیپلز پارٹی ہو یا پی ایم ایل این ہو کہ ان کا مینڈیٹ زیادہ ہے, ان کا مینڈیٹ ہے پاکستان کے عوام نے. اب پاکستان کے عوام ان کو مینڈیٹ دیتے رہے ہیں, اور اینکر اور میڈیا اینکر اور میڈیا جو کہ اربن ڈائنامکس اور اربن جو سیاسی حالات ہیں اس سے متاثر زیادہ ہیں, یہ بھی یاد رکھیے گا. یہ بات درست ہے نا, رورل کانسٹیٹیونسیز میں جو کم ہے نا میڈیا کی سینسیٹائزیشن. مجھے بتائیں آپ ویور کو کیا کہیں گے جاتے جاتے کہ جن ویورز نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا آئندہ انہیں پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا چاہیے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں, پی ایم ایل این کو ووٹ دیں, پی ایم ایل کیو کو ووٹ دیں, اے این پی کو ووٹ دیں, تحریک انصاف کو ووٹ دیں, لیکن اس شرط پر دیں کتنے لوگوں کو ووٹ دے گا, نہیں سن لیں, اس شرط پہ دیں کہ یہ پارٹیاں آئندہ انتخابات میں ایک ورکر کو ٹکٹ دیں, موروثی سیاست یا چند خاندانوں کے افراد کو ٹکٹ نہ دیں, یہ متوسط اور غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے, ورکنگ کلاس سے تعلق رکھنے والوں کو ٹکٹ دیں. میں یہ پاکستان کے لوگوں کو میسج دوں گا, اس سے یہ میرے اینکر بھائیوں کا مسئلہ بھی آسان ہو جائے گا, میرا بھی آسان ہو جائے گا, مجھے بھی چوائس ملے گی. ٹھیک ہے سر, ہمیں پروگرام کلوز کرنا ہے. بہت بہت شکریہ آپ پروگرام میں تشریف لے کر آئے. میرے خیال سے ان شارٹ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ متحدہ قومی موومنٹ کو ووٹ دیں, کیونکہ متحدہ قومی موومنٹ ایک ایسی جماعت ہے جو کہ ورکر کو ووٹ دیتی ہے, مڈل کلاس شخص کو جو ہے نمائندگی کرنے کا موقع دیتی ہے, اور جو دوسری جماعتیں ہیں شاید وہ ایسا نہیں کرتی. پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. فیڈ بیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں. حیدر وحید اور شہزاد اقبال کو اجازت دیجیے. کل 9 بجے پھر ملاقات ہوگی.